رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعید۔ امید ہے آپ حقوق العباد ادا کرنے میں ہمہ وقت مصروف ہوں گے، کیونکہ حقوق العباد کے ذریعے ہی اللہ عز و جل کی رحمت شامل حال رہے گی، اور ماہ سیام کا بھی یہی پیغام ہے۔ آج بھی پروگرام کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں تلاوت اور نعت، اور دوسرے حصے میں ماہ سیام اور دکھی انسانیت کی خدمت کے حوالے سے معروف سماجی رہنما، صحت فاؤنڈیشن کے مرکزی عہدیدار جناب عابد مکی اور چیف ایگزیکٹو YCDO اور فرد شناس پولیس آفیسر جناب رانا ظہیر بابر گفتگو کریں گے۔ سو میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں حافظ سمیر عباس کو، کہ جو آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ حافظ سمیر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور اسی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد مبین پنج تنی موجود ہیں۔ مبین، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حافظ سمیر عباس جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، پروگرام کا آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور ناظرین عزیزم، محمد مبین پنجتنی کو نعت کے شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں کہ حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا، حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا اور حضرت حسان کی نسبت سے پہچانا گیا. جناب محمد مبین پنجتنی نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی مبین، آغاز کیجیے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں وہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، کئی نسلوں سے غلامی کہ یہ رشتے ہیں بحال، کئی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال،
اب بوڑھا پہ میں خدا دا ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جو دو قدم ہے چہے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزم حافظ سمیر عباس، آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ عزیزم محمد مبین پنجتنی، آپ کا بھی شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں موجود تھے۔ اور ناظرین، ایک پروگرام وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین، مخصوص کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ہمارا آج کا موضوع ماہ سیام اور دکھی انسانیت کی خدمت۔ آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے جو مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ جناب رانا ظہیر بابر، آپ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی طور پر جانے جانے والی سماجی تنظیم YCDO کے چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں بھی آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں فرض شناس پولیس آفیسر ہونے کے ناطے بھی ایک عالم میں خوب جانے جاتے ہیں۔ جناب رانا ظہیر بابر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے۔ اور اسی طرح مقصود اور روزنامہ بدلتا زمانہ کے زیر اہتمام جو میڈیکل کیمپس منعقد ہوتے ہیں، اس میں سماجی خدمات کے حوالے سے ایک معروف نام جناب عابد مکی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ صحت فاؤنڈیشن کے مرکزی عہدیدار بھی ہیں۔ عابد مکی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ رانا صاحب، پہلا سوال آپ سے ہے کہ YCDO کے جو ابتدائی ایام یا آغاز کی کہانی ہے، جو کسی پروگرام میں میں نے سنی کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، تو وہ آپ کی زبانی جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ ناظرین تک پہنچے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ صاحب بہت شکریہ، اور مقصد اس کا بھی شکریہ کہ اس کار خیر کے حوالے سے آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ YCDO کی جو ابتدا ہے وہ اس حوالے سے دلچسپ ہے کہ یہ میرے بچپن کی بات ہے، اور غالباً اسکول دور کی بات ہے کہ اس وقت میں جب میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق تھا، تو پہلی بار میں نے ان سے ریکویسٹ کی، غالباً 9th یا 10th کلاس کا میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ ایک ڈسپینسری جو ہے وہ بنائی جائے۔ ہماری رہائش اس وقت قاسم پور کالونی، ایک کچی آبادی ہے، وہاں پر تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ تھی، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ فری آف کاسٹ وہاں پر جو ہے وہ پیشنٹس کو دیکھیں اور میڈیسن میں پرووائڈ کروں گا۔ تو اس وقت میں وسائل اتنے کم تھے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ
اس وقت ہمارے پاس اتنے سورسز بھی نہیں تھے کہ ہم ایک ڈسپینسری کا فرنیچر خریدتے. تو پہلی بار ہم نے جو ہے وہ جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا فرنیچر جو ہماری چھتوں پر ادھر ادھر پڑا تھا وہ میں نے اتارا, اور اتارنے کے بعد ان کرسیوں کے بنائی کرنے کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے. تو پھر ہم نے اس کو جو لکڑی کے پھٹے ہیں انہیں کاٹا اور ان کرسیوں کو بنایا. میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو پینٹ کیا. اور جس ڈسپینسری جو روم تھا وہ پہلے میں بتا چکا کہ اس کی جو چھت تھی وہ پتل کی بنی تھی, جو کانوں کی چھت ہوتی ہے, جو پرانے زمانے پرانے زمانے اسے بھی میں نے جو ہے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا. اور اس طرح وائی سی ڈی او کی پہلی ڈسپینسری کہ جب مجھے یاد ہے کہ جب میں گیا میڈیکل سٹور پہ تو میں نے 100 گولیاں اپنے ہاتھ سے کاؤنٹ کر کے لفافے میں ڈالے. تو یہ جو ہے یہ آغاز تھا. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے کی دوائی ہم خریدتے ہیں. سبحان اللہ. اور 8 ہاسپٹلس ہمارے جو ہے الحمدللہ اس وقت رننگ میں ہیں اور فل فلیج فیسلٹیز کے ساتھ چل رہے ہیں. فلٹریشن پلانٹس ہمارے ماشاءاللہ جو ہے وہ چل رہے ہیں, جہاں روزانہ جب ہم وہاں دیکھتے ہیں نا تو اور جب لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے اور لوگ پانی بھر رہے ہوتے ہیں تو بڑی تسکین ملتی ہے, تمانیت ملتی ہے. بے شک وہ بات نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے 100 سے زائد بیوہ خواتین ہیں جن کو ہر مہینے راشن جو ہے مستقل بنیاد پر دیا جا رہا ہے. اس کی بھی ہم پراپر ایک ویریفیکیشن کرتے ہیں. ایسی خاتون جو بے سہارا ہو, جس کے چھوٹے بچے ہوں, کمانے والا کوئی نہ ہو, اس کو مستقل بنیادوں پہ ہم جو ہے وہ راشن دیتے ہیں. اور 2000 لوگوں کا روزانہ کھانا جو ہے وہ ہم ماشاءاللہ ماہ سیام میں تقسیم ہو رہا ہے. ہاں, ماہ سیام میں تو بالکل فری آف کاسٹ سحری اور افطاری چل رہی ہے. اور عام دنوں میں 2000 لوگوں کا کھانا صرف 30 روپے میں ہم جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ بھی ہم نے ایک رسمن پرچی رکھی ہوئی ہے 30 روپے, تاکہ جو ہے جو خوددار لوگ ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جہاں پہ مفت کھانا بٹ رہا ہو وہاں پہ سفید پوش خوددار آدمی نہیں آتا وہاں, لیکن یہاں ماشاءاللہ ہر طبقے کا آدمی جو ہے وہ بڑے آنر کے ساتھ, وہ بھرم رہ جاتا ہے کے ساتھ وہاں سے خریدتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو خواتین جن کو ہم راشن دے رہے تھے تو ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں داخل نہیں ہوئے, اور بچے جو ہے وہ کسی ڈینٹر کی دکان پہ کام کر رہے ہیں اور یا کسی میکینک کی دکان پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے محسوس کیا کہ ان کی لائف میں چینج نہیں آ رہا, یہ تو صرف روٹی کھا رہے ہیں. اس پہ پھر ہم نے 1 سال پہلے وائی سی ڈی او ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ کیا الحمدللہ. اور وہ تمام خواتین جن کو ہم راشن دے رہے تھے, وہ خواتین اور ان کی بچیاں, ان کو ہم نے وہاں پہ ایڈمیشن دیے. وہاں پہ اسٹیچنگ جو ہے وہ اچھے لیول پہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں, اور اس میں ڈومیسٹک اور کمرشل دونوں لیول پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اور اسی طرح جو ہے بیوٹیشن, اور بیوٹیشن کے لیے ہم نے جو ہے بہت ہائی فائی لیول کا ایک بیوٹی پارلر وہاں بنایا تاکہ ان میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو. اور اسی طرح کمپیوٹر ایجوکیشن کے حوالے سے وہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے, فری لانسنگ, اور آج کل جو ہے امیزون وغیرہ ان ہے اس میں ان کی پڑھائی ہو رہی ہے. یعنی اب ہم ایجوکیشن کی طرف جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے ادارے بنائے جائیں. تو یہ میں نے آپ کو پہلے دن سے اور آخری دن تک کی کہانی مختصر اللہ سلامت رکھے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ پل بنا, چاہ بنا, مسجد و تالاب بنا, اور فیض منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا. واہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جناب عابد مکی, آپ سے جب تعارف ہوا تو آپ نے بتایا کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی. یقیناً ایک بڑی سعادت کی بات ہے, اور اس حوالے سے آپ کا نام کا حصہ بھی ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ ایک فارماسیوٹیکل سے وابستہ ہیں, سماجی خدمات پہ آپ کا حوالہ ہے, صحت فاؤنڈیشن کے عہدیدار بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرتی طور پر عوام و خواص کو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے کس طرح دعوت دی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, سب سے پہلے تو سر میں اپنا بتانا چاہوں گا کہ میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی سے بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارے کچھ دوست احباب ڈاکٹر حضرات بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں سید عبدالسمیع شاہ صاحب, ان کے ساتھ جب میری اٹیچمنٹ ہوئی کافی زیادہ, تو پھر انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی صحت فاؤنڈیشن کے حوالے سے. تو اس میں انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ انگیج کیا. وہ مستقل بنیادوں پہ کیمپس کرتے رہتے ہیں,
اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کیمپ کنٹینیوسلی بیسس پہ ہوتا ہے، جس میں فری میڈیسن ملتی ہے، فری ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ، ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ سارے فری ہم کرتے ہیں. اور اس سے یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس میں جتنے بھی سائٹس پہ جتنے بھی غریب غربا لوگ ہیں یا جو فیس پے نہیں کر سکتے، اس میں ہم ہر قسم کے کنسلٹنٹس، گائنی کے حوالے سے، آرتھوپیڈک کے حوالے سے، کارڈیالوجی کے حوالے سے تمام لوگوں کو مدعو کرتے ہیں وہاں پر. تو اس سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو فیس پے نہیں کر سکتے، بھاری بھاری فیسیں آج کل ڈاکٹر حضرات کی، تو وہ وہاں پر آتے ہیں اور اپنا جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. ان کو ہم فری میڈیسن ایک تو دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا جو ان کا آبجیکٹیو تھا، یا ہم جو ان کے ساتھ ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو آبجیکٹیو سر ہمارا یہی ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی ہمارے پسماندہ لوگ ہیں یہاں پر اس معاشرے کے اندر، ان تمام لوگوں کو اٹھایا جائے تاکہ وہ اس ملک کو، قوم کے لیے فخر کا باعث بنے. اور اس کے علاوہ سب سے جو آبجیکٹیو ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو رمضان کے حوالے سے تو ڈیلی بیسس پہ وہاں پر جو ہے مغرب کے ٹائم افطار کا ہم اسپیشل بندوبست کرتے ہیں وہاں پر. علاقے کے جتنے بھی غریب غربا لوگ ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صحت فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یتیموں کی، بیواؤں کی کفالت کے لیے بھی راشن وغیرہ کا انتظام بھی موجود ہوتا ہے. تو مقصد جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تمام ٹیم کا، ہماری کا، کہ یار ہم جتنا ہو سکے ہم اپنے پسے ہوئے طبقے کو جو ہے وہ اٹھائیں. تو یہ ہمارا بیسیکلی آبجیکٹیو ہے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اچھا رانا صاحب، عموماً تصور یہ ہے کہ جو بھی سماجی تنظیمیں چل رہی ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں باہر سے کوئی ڈالر، کوئی ریال یا اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ شاید سپورٹ مل رہی ہے. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ یہ ہمارے ساتھ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ایک تو وائی سی ڈی او کوئی این جی او نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اٹس اے گروپ آف فرینڈس. یہ دوستوں کا گروپ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں میرے دوست ہیں، میرے دوستوں کے آگے دوست ہیں. اب ہم تقریباً 400 لوگ ہیں، 400 لوگ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اس میں کاروباری لوگ بھی ہیں، اس میں ملازمت پیشہ لوگ بھی ہیں. تو ہر قسم کے لوگ ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سب کے سب لوگ بے لوس صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے جڑے ہیں. اور کوئی مقصد نہیں. سبحان اللہ. یعنی اتنا خوبصورت گلدستہ ہے واہ، کہ جس میں مسلک کے حوالے سے چاہے کوئی بریلوی ہو، چاہے کوئی دیوبند ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، چاہے کوئی اہل تشیع ہو، ہر مسلک کا آدمی اس گلدستے کے اندر شامل ہے. اور سب کے سب صرف مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. واہ واہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ لوگوں کا ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے. میں ابھی کل ہی جو ہے ہماری برانچ حسن آباد ہے وہاں موجود تھا. تو ایک صاحب جو ہے وہاں میڈیسن لینے آئے، اور جب ایک صاحب حیثیت آدمی ایک بہت ہی اچھی جگہ پہ صاف ستھرا انوائرمنٹ ہو اور وہاں سے جو ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے، اور چیک اپ کروانے کے اسے دوائی بھی مل جائے، اور وہ سارا کچھ لینے کے بعد جس کیٹیگری میں وہ ٹریٹ ہو رہا ہے اس کا 100 روپیہ خرچ آئے، تو وہ ضرور پوچھتا پھرے گا کہ بھئی یہ کس نے بنایا ہے. تو وہ از خود اس نے پوچھا، اور وہ جو سٹاف تھا میں اتفاق سے وہیں تو میرے پاس لے آئے، اور اس نے جو ہے باضابطہ وہاں پہ جو ہے اس نے سب ہمارا سب لوگوں نے ڈونیٹ لو منی اینڈ ٹائم. واہ. کوئی بات نہیں، آپ پیسے نہیں ہیں تو آپ محبت کا اظہار تو کر سکتے ہیں، اپریشیٹ تو کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جو ہے پیسے نہیں، آپ ٹائم تو دے سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ صدقہ ہے. اگر آپ ایک کار خیر میں، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں. اور اس فائدہ پہنچانے میں اور پھر بیسک مقصد کیا ہے کہ بس رب کو راضی کرنا ہے. اور جب کوئی بھی شخص آ کے اس کار خیر کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ضرور دیا جلتا ہے کہ اس روشنی میں بھی شامل ہونا میں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤں. واہ. اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ناظرین، ایک وقفے کا وقت بچاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے. This program is sponsored by
Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عابد مکی اور محترم رانا ظہیر بابر، اور ہمارا عنوان ماہ سیام اور دکھی انسانیت کی خدمت. اچھا عابد بھائی، خدمت یہ ہے کہ ہر شخص کو جو چیز بھی مل رہی ہے وہ خالص ہو، ٹھیک، ماہ سیام میں تو خصوصاً. لیکن آپ کا تعلق چونکہ ایک فارما سے ہے تو عمومی طور پر مریضوں کا شکوہ یہ ہے کہ انہیں جعلی ادویات مل رہی ہیں، تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ ہمارا جو جس طرح کی اب آرگنائزیشن، جیسے کہ رانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ادارہ انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو سستی سے سستی اور معیاری چیزیں پرووائڈ کی جائیں، تو اس میں کچھ طبقات ایسے ہیں جو اس چیز کو ڈس لائک کرتے ہیں کہ ان کا کاروبار خراب ہوتا ہے، ان کا بزنس خراب ہوتا ہے، تو وہ ایک چیز اول میدان میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ وہاں سے جو چیز ملے گی وہ صحیح نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ، بار بار یہ کہیں گے کہ میں اس انڈسٹری سے 15 ایئر سے تعلق ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی میڈیسن جو ہے وہ جیلی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باہر سے پروڈکٹس آ رہی تھیں تو وہ ڈالرز میں آتی ہیں ملٹی نیشنلز کمپنیز کی، تو وہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ڈالر میں سارا پے کرنا ہوتا ہے. لیکن وہی را میٹیریل جو پاکستان جب خریدتا ہے تو وہ صاف ظاہر ہے میٹھو ہوتا ہے، تو وہ سستا پرووائڈ کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ جو ہے وہ غلط چیز ہے. لیکن قیمت کم ہونے کی وجہ سے، قیمت کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہم اس فیلڈ میں 15 ایئرس سے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تمام میڈیسنز جو ہے بار بار چیک کی جاتی ہے. پاکستان کا سسٹم بہت اچھا ہے میڈیسن کا. ہمارا جو جتنے بھی سسٹمز موجود ہیں یہاں پر چیک اینڈ بیلنس کے، وہ تمام بہت اچھے ہیں. اور اس وقت پاکستان کی 621 کمپنیاں پاکستان میں اس وقت کام کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ جو ادویات بنا رہی ہیں، اور تمام ماشاءاللہ تمام کسی کا کوئی ایسا آج تک کوئی سکینڈلز نہیں بنا. ایک آدھ دفعہ کسی کا سکینڈلز بنا لیکن فوراً ہی اسے گورنمنٹ نے کیپچر کر لیا اور وہ جو ہے اسے بالکل ہی کک آؤٹ کر دیا گیا. تو یہ بیسیکلی جو آبجیکٹو سب کا یہی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی، کیونکہ ہم بہت ہی پسماندہ ملک ہیں، ہم ترقی یافتہ ممالک میں ہمارا شمار نہیں ہوتا، تو یہاں پر بیسکس جو نیڈس ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک صحیح چیز پہنچے اور صحیح ٹریٹمنٹ ان کا ہو. تو اس حوالے سے ہمارا ادارہ بھی صحت فاؤنڈیشن جو ہے وہ اسپیشلی اس چیز پہ ہم کرتے ہیں، اور ہم ہر کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو فری ادویات جائیں، تاکہ وہ آتا ہے گھر سے نکلتا ہے فیملی کے ساتھ نکلتا ہے، بچوں کو، بچے بیمار ہیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی فیملی کا صحیح ٹریٹمنٹ ہو. اگر آپ صرف یہی سوچ لیں کہ جو میرے پاس چل کر آ رہا ہے میں اس کا صحیح ٹریٹمنٹ کر دوں، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. صاحب آپ نے وائی سی ڈی او کے زیر اہتمام چلنے والے ہاسپٹلس کا ذکر کیا، میں نے بھی بڑی شہرت سنی اور بہت سارے لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں، تو وہاں کیا کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ مریضوں کو دی جا رہی ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. اس وقت ہمارے تمام ہاسپٹلس میں روزانہ تقریباً 3000 پیشنٹ روزانہ چیک ہوتا ہے. اچھا، 3000 پیشنٹ. تو ڈاکٹر جو ہے وہ گریجویٹ ڈاکٹرز 24 آور موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور پیشنٹ وہاں پر آتا ہے تو اس کے پاس 3 آپشنز ہوتی ہیں، 10 روپے، 30 روپے اور 50 روپے. ٹھیک. غریب آدمی جو ہے وہ 10 روپے میں چیک اپ ٹوکن لے سکتا ہے، مڈل کلاس 30 روپے میں چیک اپ ٹوکن لے سکتا ہے، اور جو امیر آدمی ہے وہ 50 روپیز میں چیک اپ ٹوکن لے سکتا ہے. لیکن اگر امیر آدمی بھی 10 میں لینا چاہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، اس کی اپنی ڈسکریشن ہے. ٹھیک ہو گیا. اور او پی ڈی ڈاکٹرز ایوری ٹائم اویلیبل ہیں. جو لیبارٹری ہے وہ تقریباً موسٹلی ٹیسٹ جو ہیں وہ ہم وہاں پر کر رہے ہیں، اور مشینری جو ہے اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ ڈائگنوسٹک از اے ویری امپورٹنٹ. اگر ڈائگنوسٹک ٹھیک ہوگا
تو ٹریٹمنٹ ٹھیک ہوگا. تو فار ایگزامپل جیسے لیبارٹری ہے, لیبارٹری میں ایک بایو کیمسٹری مشین ہوتی ہے سیمی آٹومیٹک, وہ 5 لاکھ میں مل جاتی ہے, اور وہی جو آٹومیشن ہے وہ 36 لاکھ میں ملتی ہے. دونوں کام تو ایک ہی کرتی ہیں, لیکن ہم نے 5 لاکھ کی بجائے 36 لاکھ کی مشین وہاں پر رکھی ہوئی ہے تاکہ ڈائگنوسٹک ٹھیک ہوگی تو ٹریٹمنٹ ٹھیک ہوگی. کوالٹی وائز جو ہے, ہاں 24 گھنٹے ایمرجنسی کی فیسلٹی اویلیبل ہے 24 آور, اور جو ہے الٹرا ساؤنڈ, ای سی جی اور سرجریز ہماری برانچیز میں ایک مہینے میں 300 سے زائد ہوتی ہے, 300 سے زائد سرجری جو ہے وہ ہوتی ہے. ہر قسم کی سرجریز ہم وہاں پر کر رہے ہیں, جمعہ سوائے جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, ہارٹ کی سرجری ہے, ہیڈ کی ہے, اس کے والا روٹین میں لیپروسکوپک سرجری وہاں پر ہو رہی ہے. آرتھو کا بہت اچھا سسٹم ہے, اور تمام قسم کی سرجریز وہاں پر ہو رہی ہے. اور سٹینڈرڈ سرجریز کا آپ یہ دیکھیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ 11,000 روپے میں آپریشن کرواتا ہے, غریب آدمی, اور 11,000 سے جو نیچے ہے وہ آ جاتا ہے ڈیزرونگ کیٹیگری میں, اس کو ہم زکات سے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اور جو امیر آدمی وہ 13,000 روپے میں آپریشن کروا لیتا ہے. اس 13,000 روپے میں اس کی ایڈمیشن سے لے کر ڈسچارج تک ساری فیسلٹیز ہم فری آف کاسٹ دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 13,000 روپے کا اس کا جو ہے وہ چارجز لینے کے بعد جب آپ اس کو ڈسچارج کریں آپ نے اس کو ایک اور لمبی سلپ بنا کر دے دی ہے, یہ جناب ڈاکٹر کا وزٹ ہے, یہ آپ کی او ٹی چارجز ہے, جس طرح ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. ہم پیشنٹس کو جو ہے وہ فلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ایڈمیشن کے بعد اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. اور ہر قسم کی جو یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ, اور یہی ریزن ہے کہ ہماری کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے, کوئی ہماری بورڈنگ نہیں ہے, کوئی ہمارا پینافلیکس نہیں ہے. اور جہاں بھی ہم برانچ بناتے ہیں پہلے دن 10 مریض ہوتا ہے, دوسرے دن 30 ہوتا ہے, چوتھے دن 50 ہوتا ہے, 10ویں دن 100 ہوتا ہے. بیسکلی پیشنٹ ہماری ایڈورٹائزمنٹ ہے. پیشنٹ جب وہاں سے ٹریٹمنٹ کروا کے جائے گا تو وہ یقیناً ہر بندے کو جا کے بتائے گا کہ بھائی وہاں پہ آپ نے جانا ہے. تو ابھی ماشاءاللہ اس وقت جو ہے جو ہمارے اس وقت نیئر ٹو کمپلیشن ہاسپٹل سے 8 کے علاوہ ایک کبیر والا میں, بلاول پور میں ایک بڑا ہاسپٹل نیئر ٹو کمپلیشن ہے. اچھا. توسا میں ریتڑا ایک ایریا ہے, وہاں پہ تقریباً اس کو ہم عید کے بعد اوپن کر رہے ہیں. اچھا. گھنٹہ گھر چوک پہ ایک کلاک ٹاور بلڈنگ آپ نے دیکھی ہے, اسے بھی ہم جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے ود ان 2 منتھ اسے اوپن کر رہے ہیں. اچھا. سٹی ہاسپٹل کے ساتھ جو ہے ایک نشاط آرکیڈ کی بلڈنگ ہے, وہ بھی جو ہے نیئر ٹو کمپلیشن ہے. تو اب یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ایسے ہو رہا ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے یہاں سے میڈیسن لی اور وہ صاحب حیثیت تھا, اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ یار میرے علاقے میں ہسپتال بننا چاہیے. ٹھیک ہے, اس نے جگہ بھی خود ہی پرووائڈ کی, پیسے بھی خود ہی دیے. تو یہ سارا جو ہے یہ سارا ٹرسٹ پہ چلتا ہے کہ جب آپ سروس بہترین دیتے ہیں اور جو لوگ دے رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ 2,000 لوگوں کی جو سحری اور افطاری ہے اس پہ روزانہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہمارا اور محنت اس کے علاوہ ہے. ہاں, اس میں تو پوری ٹیم ہے نا, کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ سحری افطاری میں 100% پارسل ہوتا ہے, بٹھا کے نہیں کھلاتے. پہلے ہم نے بٹھا کے کھلایا تھا, لیکن پھر ہم نے اس کو مائنس اس لیے کر دیا. میں پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جب کوئی غریب آدمی افطاری کے لیے آتا ہے اور اس کے گھر میں بھی کسی نے روزہ رکھا ہو تو دل اس کا ادھر ہی لگا رہتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو بھی شخص آتا ہے, اور جو سفید پوش لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے منہ کو چھپا کے آتے, ماسک لگا کے آتے. اللہ اکبر. تو اس طرح جو ہے بہت یعنی ذہنی تسکین اور اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی کے لیے یہ کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ معصوم شاہ روڈ پہ کسی ٹائم افطاری کے وقت جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ 1,000-1,500 پیکٹ جو ہے وہ بنا ہے, اور 6 بجے ہم نے شروع کیا ہے اور 40 منٹ میں جو ہے وہ تقسیم. ہاں, میں نے دیکھا ایک دفعہ میں گزرا ماشاءاللہ, وہاں رش تھا اور لوگ جو ہیں وہ لے کر جا رہے تھے. میں یہ جاننا چاہوں گا, بلکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس معاملے میں آگاہ کیجیے کہ یہ جو چراغ سے چراغ جل رہا ہے, اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, تو آپ کی جو ممبرشپ ہے وہ عوام و خواص کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟
اور کس طرح آپ کے شانہ بشانہ وہ اس کار خیر میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جی ہماری ماشاءاللہ وہ کافی برانچز ہیں، اور ملتان کے اب اس وقت موسٹلی لوگ وائی سی ڈی او کو جانتے ہیں۔ کوئی بھی شخص وائی سی ڈی او کا ممبر بننا چاہے اور اس کا حصہ بننا چاہے، وہ کسی بھی برانچ پہ جا کے جو ہے وہ اپنی ممبرشپ کروا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص 500 روپے ماہانہ دے کر جو ہے وہ ممبر بن سکتا ہے کم سے کم۔ اور اس وقت ہمارے جو ہے ماشاءاللہ 500 روپے سے لے کر 5,000 10,000 20,000 50,000 لاکھ روپے تک کے منتھلی ممبرز ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو بھی شخص ممبر بن جاتا ہے تو ہماری ہر برانچ میں ایک ممبر کیٹیگری ہے، تو وہ پھر مستقل اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، یعنی اس کو ہر سروس میں بطور ممبر ہم اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں عام آدمیوں سے۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ کوئی وائی سی ڈی او کا جو شخص ممبر بن جائے، دوران ممبرشپ وفات پا جائے، تو وائی سی ڈی او جو ہے، وائی سی ڈی او فیملی جو ہے، اس کی پوری فیملی، اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت، اس کی پوری رسپانسبلٹی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ جو ہے اس کا پارٹ بن جائیں، تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ جو ہے ذہنی طور پہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کے 400 بھائی ہیں یا 500 بھائی ہیں۔ کفالت کا تصور ہے، کفالت کا جو ہے وہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے۔ کیا بات ہے۔ تو ابھی بھی بلکہ ہمارے بہت سارے ایسے ممبرز ہیں جن کے بچوں کی ہم کفالت کر رہے ہیں۔ ہمارا سٹاف ایسا ہے کہ سٹاف ہمارا پچھلے دنوں کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ بھئی اس کا گھر میں یعنی پردہ دار خاتون 2 بچے ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک کفالت کا نظام بھی چل رہا ہے۔ واہ جناب عابد مکی، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ سے ایک خصوصی میسج کے منتظر ہیں۔ میسج صرف یہی ہے اس تو کہ انسان کہ اپنا جتنا بھی اپنا ٹائم ہے، اپنی محبت ہے، آپ کے پاس جتنے ریسورسز موجود ہیں، وہ کوشش کریں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، ٹھیک ہے، اپنا پسا ہوا طبقہ ہے، پسماندہ جتنے بھی علاقے ہیں، پسماندہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں، وہاں تک لے جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ کیونکہ جب یہ قوم اٹھے گی تو سب کچھ اٹھے گا، اگر یہ قوم ڈوب گئی تو سب کچھ ڈوب جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں، جتنے پسماندہ لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو سہارا بنے، ٹھیک ہے، یتیموں کی، بیواؤں کی کفالت کریں، اور جتنی بھی خاص طور پہ ہمارا بیمار طبقہ ہے، جب ہم ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا دلی دکھ ہوتا ہے۔ اپنی صحت کو غنیمت سمجھیں اور کوشش کریں کہ ان سے جس طرح رانا صاحب ماشاءاللہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ مزید ان کے ادارے کو بہت بڑا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں یہ، اللہ میں مزید ان کے ادارے کو 4 چاند لگائے، اور ہم اپنے طریقے سے بھی جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہماری ایک آرگنائزیشن ماشاءاللہ جتنا ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جس طرح بڑھتا جا رہا ہے انشاءاللہ کام مزید انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ باقی ہمارے جو سینئرز ہیں، ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں جو ہمارے سی او ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک وہ چیز پہنچائی جائے جس کے وہ حقدار ہیں۔ واہ، اچھا رانا صاحب، خصوصی میسج سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ پولیس آفیسر ہونے کے ناطے آپ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی ایک بڑی خاص حیثیت ہے اپنے شعبے میں، تو اس مصروفیت میں سے یہ جو سماجی خدمت ہے اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری جو پوری زندگی ہے وہ ایک لفظ کے گرد گھومتی ہے، وہ ہے پریورٹی۔ واہ، پریورٹی، واہ، ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس ابھی کسی کی بھی کوئی کال آ جائے ایسی جس پہ مجھے یہاں سے موو کرنا ہے، اب یہ میری پریورٹی ہے کہ میں نے اس پروگرام کو مکمل کرنا ہے یا چھوڑ کے جانا ہے۔ تو یہ جو کام آج اتنا نیچے سے اوپر تک آیا ہے، اس میں صرف ہر ٹائم میں، ہر سٹیج پہ، ہر ایج میں، ہر عہدے میں، ہر پوسٹنگ میں اس کام کو پریورٹی دی۔ واہ واہ واہ، اور یہی وجہ ہے، یہ اصل میں ہم سب لوگ جو ہے وہ ایک مخصوص جو خول ہے اس کے اندر ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک سٹیپ لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتے ہیں، آنکھیں بن جاتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے،
بشرط یہ کہ آپ کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. سبحان اللہ سبحان تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ تو اس کام میں پارٹنر ہو جاتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہو, اور جس میں اللہ پارٹنر ہو جائے, حصہ دار ہو جائے, وہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس میں کوئی رسوائی دے سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. برکتیں اور رحمتیں اس ایسے کام کا حصہ ہے. اور آپ پیغام کہہ رہے تھے کہ پیغام آخر دینا, پیغام بھی تو یہی ہے نا کہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا. اور پیغام بھی یہ ہے کہ ایک لفظ احساس, احساس جو ہے وہ ہم اپنی ایک روٹین میں جب اپنی لائف کو گزار رہے ہوتے ہیں, بیسکلی ہمارے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے. جو بنیاد ہے, ہاں احساس ختم ہوتا ہے. اب ایز اے پولیس آفیسر میں اپنے بطور ایس ایچ او اپنے کمرے میں ہوں, اور میں بیل دوں اور سنتری آئے اور ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہو اور اس کو میں کہوں کہ اس کو پکڑ کے حوالات میں بند کر دو, لیکن اگر یہی کام میرے ساتھ ہو, اگر یہ احساس میرے اندر ختم ہو گیا تو یہ کام میرے لیے آسان ہو جائے گا, میں کسی کو بھی اندر کر سکتا ہوں. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ جو روزانہ سرجری کرتا ہے اور کاٹتا ہے, آپ کے لیے میرے لیے کاٹنا تو بڑا مشکل ہے. ایک ریسیپشن پہ جو ہاسپٹل کے ریسیپشن پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس نے 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے بیٹھنا ہے, اور اس پہ مریض ہی آئے جا رہے ہیں, اس میں یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ سامنے مریض ہے. اگر اس میں یہ احساس ہو کہ میری ماں یا میری بہن مریض میرے سامنے کھڑی ہے تو اس کا ایٹیچیوڈ چینج ہو جائے گا. ایک دکاندار جو صبح سے شام تک جس پہ کسٹمر آئے جا رہے ہیں, وہ صرف سودا بیچ رہا ہے, وہ نہ کسی کی شکل کو دیکھ رہا, نہ کسی کی مجبوری کا احساس کر رہا ہے. وہ مادیت پرستی میں ہم مجموعی طور پہ ہم جس عہدے پر جس کام میں کر رہے ہوتے ہیں, ہم وہاں پہ بے حس ہو جاتے ہیں. اور جب ہمارے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسانیت ختم ہو جاتی ہے. بس میرا میسج یہی ہے کہ ہر شخص جو جس جگہ پر کام کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے احساس کو بیدار رکھے. کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں, اگر یہی کام میرے ساتھ ہو تو مجھے کیسا فیل ہو. تو یہی اویئرنیس ہے اور یہی پیغام. واہ 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 واہ. ناظرین, آپ نے سنا, دیکھا, محسوس کیا کہ وائی سی ڈی او فیملی جو ہے اس میں کس طرح اضافہ ہو رہا ہے اور کس طرح پھر لوگوں کی کفالت ہو رہی ہے. جناب رانا ظہیر بابر, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوشیاں دے, برکتیں عطا فرمائے, اور اس کار خیر میں آپ اسی طرح جو ہے وہ کارواں کے میرے کارواں کے طور پر چلتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام رمضان دی شان میں تشریف لائے. ابھی مکی بھائی, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے سیل فاؤنڈیشن کے حوالے سے اپنی خدمات کا ذکر کیا. اور ناظرین, جو باتیں ہو رہی تھیں, شاعر ہونے کے ناطے میرے ذہن میں اس کے بیک گراؤنڈ میں نا کچھ اشعار چل رہے ہوتے ہیں, تو میں 2-3 اشعار جو ہے وہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ میں نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے, میں نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے, پھر بھی صاحب 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے. اور ایک دوسرا شعر مکی بھائی کہ جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے, جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے, کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے. اور ناظرین, یہ آخری شعر جس پر میں گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ دریا کو دشت, دشت کو دریا دیا گیا, دریا کو دشت, دشت کو دریا دیا گیا, جیسا کسی کا ظرف تھا ویسا دیا گیا. رمضان دی شان سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and
الکریم بلڈرز. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ